لیکن یہ عزت ملتی کیسے ہے؟ عزت سب کو چاہیے، اس کا کوئی ضابطہ ہے، عزت ملتی کیسے ہے؟ تو ایک آسان سی بات، جو قدرت کی نگاہ میں آ جاتا ہے، جو قدرت کی نگاہ میں آ جاتا ہے، قدرت اس کو عزت دیتی ہے۔ یوں تو اس کی نگاہ میں سبھی ہے، لیکن جسے قدرت کو جس پہ پیار آ جائے، قدرت کو قدرت جسے پیار کی نظر سے ایک بار دیکھ لے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کو قدرت پھر بہت نواز دیتی۔ دیکھتی تو قدرت سبھی کو ہے، لیکن پیار سے دیکھنے کی بات۔ اب وہ پیار سے کیسے دیکھے، اس کے لیے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں پیار سے دیکھے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آسان سی چیز دیکھو، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو، اس لیے کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ احباب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک شعر پڑھا، تو کچھ احباب نے کہا تو یہ ہمارے سر کے اوپر سے جاتا ہے، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں ایسی بات کروں کہ جو آج سر پر سے نہ جائے۔ ہاں، کیونکہ سب کا خیال کرتے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ کم پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ لوگ بغیر پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ بہت سمجھدار ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، سب کا خیال کرتے ہوئے بات سمجھاتا ہوں۔ قدرت کی نظر میں آنے کے لیے کہ قدرت کی پیار کی نظر اپنے پہ پڑ جائے، اس کے لیے کرنا کچھ پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مثال کے ذریعے، آپ گئے سیر و تفریح کے لیے، رانپور سے نکلے، ممبئی گئے، دلی گئے، یا آپ حج ہی کے لیے چلے گئے، میاں بیوی ساتھ گئے اور باغ میں تھے یا حرم میں تھے یا کسی پکنک پوائنٹ پر تھے، اور آپ اپنے بال بچوں کو چھوڑ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ چھوڑ گئے تھے، آپ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے میں اس پارک میں یا پکنک پوائنٹ پر یا حرم میں ایک دوسرا جوڑا آپ کو نظر آیا جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو اب وہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں بات کر رہا ہے یا مستی کر رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے، تو بیوی شوہر سے کہتی، دیکھو یہ اپنے بچے کی طرح دکھتا ہے۔ اب اس کا بچہ یہاں موجود نہیں ہے بظاہر، تو چونکہ اس کے خود کے بچے کی ادا کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے، دہرا رہا ہے، تو ماں کو اپنا وہ بچہ جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ آ رہا ہے، اور ماں کو اس سے کوئی پیار نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بس اپنے پیارے کی ادا کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو ماں کی ممتا، اگرچہ یہ اس کی ماں نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اس کے دل کے اندر چونکہ بیٹا یاد آ گیا ہے، تو اب پیار اس پر بھی آ رہا ہے، پکڑ لے گی، یہ تو بالکل میرے منو کی طرح، یہ تو بالکل میرے لالو کی طرح، یہ تو بالکل میرے فلاں کی طرح، سینے سے چمٹا لے گی، یہ میرا بچے کی طرح ہے۔ بچہ نہیں اس کا، اس کو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، بچہ کہیں اور چھوڑ آئی ہے، تو باپ بھی پیار کر رہے، ماں بھی کی ہمارے بچے کی طرح لگ رہا ہے۔ اب اس کو دماغ سے نکال دو، ملانے کے لیے نہیں کہا، صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے محبوب کو ساری ادائیں دے کر کے بھیجا۔ پیارے، حقیقتوں کے پردے پر ہم نے بشریت کا لباس پہنایا تاکہ تو کبھی بازاروں میں چلے، تاکہ تو کبھی نمازیں پڑھے، تاکہ تو کبھی رکوع کرے، تاکہ تو کبھی سجدے کرے، تاکہ تو کبھی داڑیاں رکھے، تاکہ تو کبھی شادی بیاہ کرے، تاکہ تو کبھی کسی کو معاف کرے، تاکہ تو کسی کو عطا کرے، تاکہ تو کسی پہ سخا کرے، تاکہ تو کسی کی جھولی بھرے، تاکہ تو کسی پتھر مارنے والے کو دعائیں دے، تاکہ تو فقیروں کی جھولیاں بھرے، تاکہ تو غریبوں کو مالدار کر دے، تاکہ تو پتھر مارنے والے کو عطائیں دے، تاکہ تو جان کے دشمنوں کو لا تسلیم علیکم اليوم کہے، تاکہ تو کبھی آمنہ کی گود میں کھیلے، تاکہ تو کبھی حلیمہ کی بکریاں چرائے، تاکہ تو عبد المطلب کے ساتھ کبھی حرم کی گادیوں پر بیٹھے، تاکہ تو ابو طالب کے گھر کو کبھی روشن کرے، تاکہ تو اللہ اکبر انسانوں کو شعور انسانیت عطا کرے، اور پھر ایک وقت مکمل ہو جائے تو ہم کہے پیارے اب رفیق اعلیٰ کی طرف آ جا، اب ہماری طرف آ جا، پھر قدرت اپنے جلوہ خاص
بے نیاز ہے، ہم سے کیا، وہ تو بے نیاز ہے، ہم سے رشتہ کیا، اللہ اکبر، اس کی شان ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ اللہ، وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ بے نیازی کی شان کا اظہار کرے تو جناب موسیٰ کو بھی 9 مرتبہ ربی ارنی کہنے کے بعد لن ترانی کا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر شان بے نیازی کا اظہار کرے تو جناب داؤد کو برسوں رونے کے بعد کہتے ہیں، رونا تو یاد رہا، اپنی لغزش پیغمبرانہ کیسے بھول گئے۔ اگر شان بے نیازی پر آتے ہیں تو جس کو جنت میں بناتے ہیں ایک لغزش پیغمبرانہ پر اسی آدم کو جنت سے باہر بھی کر دیتے ہیں۔ شان بے نیازی پر آتے ہیں تو 200 سال تک رونے والے آدم کی دعا پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ شان بے نیازی کا حال یہ ہے، جب اتنے مقربین کے ساتھ یہ حال ہے تو میری اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہم تو یہی کہیں ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ جب 200 سال تک آدم کو جواب نہ دیا، 10 سال تک کے یوسف علیہ السلام کو جواب نہ دیا، تو میری اور آپ کی کوئی اوقات ہے؟ ادھر پکارے یا اللہ، ادھر جواب آ جائے۔ جب نبی کو وہ نبی کو ابو البشر کو 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیتے تو ہم کیا سوچتے ہیں ہمیں فوراً جواب آئے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب بڑے بڑوں کا پتا وہاں پانی ہوتا ہے، معصوموں کا وہاں پر یہ حال ہے، تو میری اور آپ کی اوقات کیا؟ اب اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ادائیں اختیار کریں، وہ ادائیں اختیار کریں جو محبوب میں ہوں، تاکہ محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کے بعد قدرت پکار اٹھے، یہ تو داڑھی رکھ کر بالکل میرے پیارے کی طرح لگتا ہے، یہ تو معاف کر کر بالکل میرے پیارے کی طرح لگتا ہے، یہ تو عطا کر کر بالکل میرے پیارے کی طرح لگتا ہے، تو گویا کہ ہم سے کیا، لیکن وہ پیارے سے جو پیار کیا ہے سب سے زیادہ۔ تو جب اللہ اکبر بلا تمثیل جیسے پکنک پوائنٹ پر ایک کسی دوسرے کا بچہ خود کے بچے کی اداؤں کو ریپیٹ کرتا ہے تو ماں کی ممتا میں جوش آتا ہے۔ بلا تمثیل جب یہ گنہگار محبوب کی اداؤں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو قدرت کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے، اور پھر کہتے ہیں تم سے کوئی پیار تھا یا نہ تھا یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، تم نے میرے پیارے کی ادا کو دہرا دیا، ہم نے تمہیں بھی اپنا محبوب بنا۔